نگاہ سوئی من افغان وچین حضور علیہ السلام آز برونٹ 14 وری واز تھومت پرد اے وقت کی موجی اے وقت کی ذمہ دارا اے وقت کی خاندارا میں نبی پاکن فرمونائی سچ کسی قیامت کی دو سوال آت نگرینی متعلق آت خانداری متعلق او وقت کے نگرانوں آپ سے پوچھا جائے گا یہ سوال کر پروردگار عالمین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہر اس نعمت کے بدلے میں آپ کو سوال ہوگا جو نعمتیں تمہیں رب نے تمہارے عطا کر دی ہے اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جن و انسان کون کون سی نعمت تو اللہ کی ٹھکرائے بے شک ذات پاک حضرتی اللہ تو ٹھکرا نہیں سکے گا تو نہیں ٹھکرا سکے گا کیونکہ قرآن فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میرے رب نے فرمایا اگر سمیانی نعمتن ویتک شمار کرن اگر سمیانی نعمت ویتک گندران اگر سمیانی نعمتن لاغا کاؤنٹنگ کرے تو تم میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکے گا سبحان اللہ کیا جی اس نعمت کی جسمت کم ذات پاک حضرت اللہ اے وقت کی مولا قیامت کی دو گچی سوال یہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمونے کلکم رائن اے وقت کیوں میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو فرمونے ہر کانچو نگران وکلکم مسئول عن رعیتی ہر کس نگران اس کے سوال قیامت کی دو یہ لیے صبح زائل نندری وادر ہاں امی سی پرسن وقت کی مالس امی وقت چھ ماجی پرسن وانساسان پانی گور صبح سلیوتت نماز فجر تلن خطر بیدار کرن کن اما چھ سری کانفرنس منام اما چھ سری بیدت جمہیت گسن یہ چکی انسان یونتی یہ چکی انسان گارہت گسن تھی وقت کیوں میانو جوانو وقت کیوں میانو بایو وقت کیوں میانو بدرگو ولیو اللہ تعالیٰ سن نبی چی فرماون مرو اولادکم دیسا پنین اولادن حکم کمی کل یا رسول اللہ کمی چیزو کل میانی محبوب علیہ السلام فرمونے بالصلاة نماز ید حکم دی پنین اولادن کارز دموک دبن وهم ابناء 7 سنین یل چین اولاد کچ وحری گسن 7 وحری پیٹھائی دی اولاد اس تعلیم کمیچ نمازی 7 وحری پیٹھائی کرن اولاد کوت مسجد 7 وحری پیٹھائی چانن اولاد مسجد پاکس مگر وائی از چمیون مول تروری وی پان پیٹھائی پنیل بچس موبائل اتس کیا دیوان دپن میرا بچہ کتنا چالاک ہے موبائل بھی خود چلاتا ہے فون بھی خود کر لیتا ہے واٹس ایپ بھی خود چلاتا ہے ڈاؤن لوڈ بھی خود کر لیتا ہے ڈیلیٹ بھی آتا ہے اس کو اللہ میں میرے وقت کے باپ میں منت سے کیا تعلیم جس تمیل بچس چیس تعلیم سے جن حضور فرمو تب نہیں ستور کو اولاد کمیچ تعلیم نماز میرے نبی نماز کی تعلیم کیوں اللہ فرماتا ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر کیونکہ یہی نماز تجھے فحش کاموں سے دور رکھے بے شک بے پردگی چھیا پتا کیا جی گئی بے حیائی چھیا پتا کیا جی گئی بہرا روی چھیا پتا کیا جی گئی
کیونکہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی جا رہی ہماری مسجدوں میں کبھی کبھار مؤذن بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے امام بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے مقتدی ہل چن کتھائی ہتا مسجدہ بنائی واریا بج لیکن نماز پڑھن والی چھن لیکن نماز گزاری چھن کن اللہ ہتا وقت کی میانی جوان ہتا وقت کی میانی مال ہتا وقت کی میانی موجی ایسا چھ ذمہ داری دسمت جناب محمد رسول اللہ آج بروٹ 14 وری دبنے بچ گچی ستوور دی کرن کوت نماز بچ گچی ستوور دی سوزن مشید اللہ لیکن آزاد چمین بین عجیب اکز کرن بچ دور یاسن اچھ فکر لگن اس کت سکول استراؤن کت سکول اسمز کروس ایڈمیشن آج چن ماجور فرصتی پنن اولاد پالنا سم آج چن ماجور فرصتی پنیس اولاد اس دو دن سم اللہ اے وقت کیوں میں نوجوانو آج چیز بڑی لگتی پیان پیٹھائی پنیس بچس حق نیون چھینت گوڑنیک حق اس ماج یہ گس پنیس بچس دن دود اللہ ون یمیس دودوس نیرن وچمل سچن میں پنیس بچس دود دن خطر تیار میں موجی کیا دلیل گئی وقت بینی کیا دلیل گئی دپن خبر میں ماگس حسنس مل کمی خبر میں ماگس تک یت جسمس مل کمی اللہ میں مائی کمزوری میں دب یہ سب سے پہلا حق تھا اولاد کا دود دنوز ماج گوڑنیک حق کمیز بیڑ اولاد اس پر مگر یہ اولاد کھو پنی ماج ونچے مل دب دو دیون دن ونچے مل بچسی ون نجانے کمن کمن سکولن من چھو بچپن اس مزے امیز ایڈمیشن گزن من مجھے کیا دلیل گئی وجہ کیا گئی دبنی چھو کلس میں دو تلن یہ بچ یہ چھو پریشانی میں یہ بچ تلن ون یہ لگتی پیٹے بیس ستعلیم جن آئے یس تعلیم ندیت دینیس امیل بجز کے حضور فرمو صلی اللہ علیہ وسلم ستور گچ بچی یکوت کرن مسجد کیا جی دبن ستویر پان بیٹھائی امام مانی اولاد اگر یہ اولاد ستویر پان بیٹھائی اڈکل کرکو کن نماز کن مسجدن کن من پرد بنیا پانے حیائی پانے دینداری پانے لیکن یہ لیو ہے بچ پندہ وہر بنیو وہر بنیو اردہ وہر بنیو مول چھپنیل بچس من نماز پڑھتا یہ چھس اور تمیائی وچھن مول چھپنین گردن بون کن تراوا دبن اگر دویم کاتب پنیس اولاد اسمان خبر یہ ماترایم کیرے بانس تھا یہ ماترایم کیرے بانس تھا یہ مادبیم کرکھا چھبکر کرنا آوات سے کیا چھوئی میں سے میں مالا اب یہ تیر کمان سے کب کا نکل چکا ہے اوہ جب تجھے تعلیم دینی تھی تب تم نے اس کو تعلیم نہ دی تب تم نے اس کے ہاتھ میں نہ جانے کتنا بڑا موبائل تھما دیا یہ تو برائی کرنے میں مہو ہو گیا یہ تو فحش کاموں میں مہو ہو گیا یہ تو غلط کاموں میں لگنے لگا میرے رب نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نبی اسمنر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَقُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اے میرے نبی سمانی من لگن سمانی من ایمان والن دبک پنی چشم ایزو بون کن تراوا بے شک سبحان اللہ بے شک چشم ایزو بون کن تراوا جب یہ قرآن ہے یلی قرآن چیچے وانن تو پھر تو اپنانے کے لیے تیار کیوں نہیں جب قرآن یہ بات بتا رہا ہے اور بتانے والا مصطفیٰ کی زبان پھر آگے جا رہی ہے اللہ اکبر جناب میرے نبی کلام یہ میرا ہے لیکن زبان آپ کی ہونی چاہیے آپ بولیں گے مومنوں کو قل اے نبی من قل اے نبی من یمن مومنن اشنا سری مومن انشاءاللہ اشنا سری ایمان ورد الحمدللہ اشنا ساروی برمند کلمہ لا الہ الا اللہ پریو ساری لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ
تو وقت کیوں میں نوجوانو اللہ تعالیٰ چو فرماون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم اے نبی ثوان یمن مومنن دبک پنی چشم ایسو بون کون کیا گو تاکہ تو گھو ان چشموں میں گناہ کریں کیا حضور علیہ السلام کر بیان فرموک یس دون چیزن ہنز دی زمانت کسن دون چیزن ہنز دی میں گارنٹی بناز کریموں سویتن گناہ بناز کریموں سویتن بے حیائی بناز کریموں سویتن فیش کلو اے میرے نبی وہ کون سے چیز ہے میں نبی پاکن فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گوڑنچ گئی زبان بولو گوڑنچ گئی زبان حضوروں کر بیان یل انسان صبح شبیہ دار گسن تکبیر نعرہ رسالت مولانا حضرت بلال احمد صاحب وقت کیوں میں جو اس طرف کے لوگ ہیں انتظامیہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس دائیں طرف آ جائیں بائیں طرف کیونکہ یہاں جگہ کی تھوڑی تنگی آ رہی ہے بلائیں مہربانی کر کے کیونکہ آپ کے سامنے ایک مبلغ ہے ان کو رستہ چھوڑو جو آ رہا ہے جس کا بیان سننے میں پھر تاکیر نہ ہو جائے تو میں عزیزوں میں جوانوں میں بزرگوں تو دوستو اللہ تبارک و تعالی سنبی فرماون اس میں دون چیزیں نہیں کیا دی ضمانت دی تو یہ موچو دشن خبر آپ ادھر دیکھو آپ کو کچھ سننا ہے کہ نہیں سننا سنو پھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دبنی اس میں دون چیزیں کیا دی ضمانت میرے نبی وہ کون سے دو چیز ہے آقا نے فرمایا پہلی زبان پہلی ہے زبان جو زبان سے سچ بولے اور بے حیائی کے کلام کبھی نہ کہے اس میں امی چیز دی ضمانت بے اس میں یہ چیز دی ضمانت سکر پنی شرم گارش اللہ میرے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں ہوگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحریک صوت اولیاء تو وقت کیوں میں نوجوانوں میں عزیزوں میں بزرگوں میرے نبی نے فرمایا یہ انسان چو صبح بیدار گسن سبحان اللہ یہ انسان چو صبح سلوتا جسم اکساری تام چھ انسان اس مخاطب گسا یہ ات چوانن یت زبان اے زبان اگر تو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے اگر تو بگڑ گئی ہم بھی بگڑ جائیں گے اے میں نوجوانوں اے وقت چوکورو اے وقت کیوں میں عزیزوں کریو پنن زبانن رش کریو پنن چشمن رش کہ آج قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی چانن زباننی مہر کرن سان زبانین بند کرن تمہاری زبان نہیں کھولی جائے گی تو میرے ربا کلام کون کرے گا اللہ نے فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ چین ات کرن قیامت کے دو پانے کلا سبحان اللہ تیرے ہاتھ قیامت کے دن خود کلام کریں گے یہ زنوانیہا زی سویت میں کرنی گناہ یہ زنوانیہا زی سویتن میں کرنی بے حیائی یہ زنوانیہا میں کرنی باقی چیز اللہ تعالیٰ فرماون اس زبان کو قیامت کے دن بند کیا جائے گا مہر لگائی جائے گی تیری آنکھیں خود سوال کرے گی تیری آنکھیں خود جواب دیں گی اے میں نوجوانوں یم بند کمرس من سائی گناہ کری لاج کرن بے حیائی لاج کرن یم دپن زیراش چھن کہن وچن بپیانا وی چتس سچک پانچن وقتن نمازن پتاسن پرن اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تچوینا ایمان تمس خدایس تچوینا ایمان انمد وحده لا شریکس کس خدایس لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم
رب پہ ایمان لایا ہے، ہم نے اس رب کو مانا ہے جس کو کبھی اونگ بھی نہیں آتی ہے، نیند کا تو کوئی خیال ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرا رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے، میرا رب ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ وچن گئے کتھا رب چی دبن میں تیرے دلوں کی رائے بھی جان رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ رہائی وطن بے شک سے دلس من چی خیال وطن ونچی وطن آسن، رب کہتا ہے مجھے معلوم ہے، سبحان اللہ۔ مجھے معلوم ہے۔ او گناہ کرنے والوں، او بے حیائی کرنے والوں، او بے پردگی کرنے والوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے جیمز دون چیزن ہی حفاظت ضمانت دس، قیامت کے دن وہ جنت میں چلا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ دو چیزیں یہ ہیں، ایک ہے زبان، بے شک سبحان آگ اللہ۔ گئی بیاگ گئی شرمگاہ، بیاگ گئی شرمگاہ۔ یمن دون چیزن کر رچ، سبحان اللہ، یمن دون چیزن کر رچ، یمن دون چیزن کر حفاظت، سوئی گو کامیاب، سبحان اللہ۔ سوئی گو کامیاب۔ میں تو مولا یہ کرے گا کون؟ دمن جس کے دل میں رب کا خوف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، جب تک رب کا خوف پیدا نہیں ہوگا، تب تک یہ چیزیں آپ کو پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ خوف خدائی چیز بچاون گناہگاری نش؟ بے شک مین وحب زبان ونیس خوت ذاتس تس خوت عالم ادکون جند انسان یس خوت ذاتس تس خوت عالم ادکون جند انسان۔ اے وقت کیوں جوانوں کھوچوں کمیس ربس ذات باقی حضرت اللہ میں تو مولا کتنا ڈرے دبن حق تقاتی ہی جتنا رب کو ڈرنے کا حق ہے، سبحان اللہ۔ بے شک جتنا رب کو ڈرنے کا حق ہے۔ آؤ مسلمانوں رب کا خوف اپنے دل میں بساؤ۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ سبحان جب اللہ۔ جب کوئی انسان رب کی دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے سے پہلے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھڑا گسن بروٹی کیا گسن؟ خوف خدا، خدا اسم سچنو وچن میں چنو وچن کان دچنی خوے تمید پی مین علمدارن سچنو وچن دیلست کال سچوی وچن دل کے سادہ اللہ تو پتا چلا رب کا چوی وچن دل کے ساتھ۔ دلس وہ شکل و صورت کو نہیں دیکھنا، بے شک سچوینی وچن چینیز جسمز کے، سچوینی وچن چینیز رویس کے، سچوینی وچن چینیز وجودس کے، جب میں مولا تل کا چک وچن دبن بشتی وچن اک چانن نیتن، بے شک سبحان اک اللہ۔ چوی وچن پروردگار چانن نیتن، بیچی وچن خدا چانس دلہ۔ سبحان اللہ۔ یلی دل صحیح آس، یلی دل پرفیکٹ آس، یلی دل کین نش برت آسن کے، بے شک جس کے گھر میں کتا پل رہا ہو، کتا پل رہا ان کے گھر میں نہیں جن کے گھر میں مال ہو، ان کو تو شریعت نے اجازت دے ہی دے دی ہے، لیکن آج کل جو فیشن بنا ہے شوق کے بنا پر ہم کتوں کو کیا کر رہے ہیں؟ پال رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ ان کے گھر میں فرشتے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، حرام ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تو کتا ہے، لیکن جس کے دل میں حسد ہو، بے شک کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو کسی کا، تو پتا چلا مجھے یہ بتا کیا اس کی نمازیں قبول ہوں گی؟ نہیں۔
کیا اس کا دل منور ہوگا؟ کیا اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ کبھی نہیں۔ پہلے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے۔ جب بھی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم اس کو جسمانی علاج کے لیے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن پیر دل کا علاج کر رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر جو پیر ہوتا ہے، بے جو شک۔ پیر ہوتا ہے، جس کو نظر دل پہ ہوتی ہے، اللہ، کیونکہ یہ وہ پیر ہے جس کی ترجمانی میرے علامہ نے کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ تو اللہ کہتا ہے میرے نزدیک وہی محبوب بندے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جن کے دل میں جب تک اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ سماج کبھی نہیں سدھرنے والا۔ پہلے اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ایدس کالسنی من ماجن بینن رب سن خوف گج بد، ایدس کالسن نمن جوانن رب سن خوف گج بد، تمی قرآن بیان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کو پھر کنٹرول کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں پھر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا کرتے ہیں۔ ان کو برائی کرنے والی خاتون کہتی ہے آ جاؤ مجھ سے بے حیائی کر لے، آ جاؤ مجھ سے بدکاری کر لے، آ جاؤ مجھ سے گناہ کر لے، لیکن یہ جواب یہاں سے دیتا ہے انی اخاف اللہ، بکرہائی گناہ، بکرہائی بے حیائی، بکرہائی بدکاری، لیکن میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جب کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے بغیر، تو اس روز اللہ 7 شخصوں کو، 7 آدمیوں کو، 7 اشخاصوں کو اپنے سائے تلے رکھ لے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہوگا، اس میں ایک یہ شخص بھی ہوگا۔ کون سا؟ میرے نبی فرمایا جس کو حسین و خوبصورت لڑکی بلائے، جس کو خوبصورت لڑکی بلائے، جس کو حسین لڑکی بلائے، جس کو خوش شکیل لڑکی بلائے، کیا کرنے کے لیے؟ یہ لڑکی کہے گی اے جوان مجھ سے گناہ کر، اے جوان مجھ سے بے حیائی کر، اے جوان مجھ سے بدکاری کر، لیکن یہ یہاں سے کہنے والا ہوگا میں بے حیائی کرتا، میں بدکاری کرتا، میں گناہ کرتا، لیکن انی اخاف اللہ، میرے دل میں خوف خدا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن فرماتا ہے، رب کہتا ہے میری پکڑ بہت خطرناک ہے، مضبوط ہے، بچو اللہ کی پکڑ سے، بچو اللہ کے عذاب سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر شیطان اس کو گناہ کرواتا ہے، کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک۔ جب یہ گناہ کرتا ہے، جب یہ بے حیائی کرتا ہے، جب یہ بہرہ روی کرتا ہے، تو شیطان اسے رب فرماتا
ہے پھر شیطان اسے کہتا ہے او گناہ کرنے والے، او بے حیائی کرنے والے، او بہرا روی کرنے والے، او بے پردگی کرنے والے، انی اخاف اللہ انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں، میرے ذمے نہ چڑھانا، میں نے تجھے گناہ نہیں کروایا، بے حیائی نہیں کروائی، بدکاری نہیں کروائی، شراب نہیں پلوایا، اے گناہ کرنے والے مجھ سے نہ کہنا، مجھ سے نہ کہنا میں تجھ سے بری ہوں، اور شیطان کروایا تو تو ہی نے، بے حیائی تو تم نے کروائی، بدکاری تو تم نے کروائی، گناہ تو تم نے کروایا، شراب تو آپ نے پلوایا، اب کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، کہتا ہے کیوں نہ کہو انی اخاف اللہ، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان کہتا ہے جو شیطان تجھے گناہ کرواتا ہے، جو شیطان تجھے بے حیائی کرواتا ہے، وہ شیطان تجھ سے کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جب شیطان اللہ سے ڈرے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، بتا گنہگار انسان تم نے کب اللہ کی خوف میں اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے؟ کب کب کب؟ بولا کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرا شخص وہ ہوگا جو راتوں کو بیدار ہوتا ہو، جو راتوں کو بیدار ہوتا ہو، خلوت نشینی میں جا نماز کو بچھانے والا ہو، اور رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہو مولا میں نے بہت سارے گناہ کیے، بہت ساری بے حیائی کی، بہت ساری بدکاریاں کی، اب تو ہی معاف فرمانے والا ہے، اب تو ہی کرم فرمانے والا ہے، اب تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ میرے مالک سب سو رہے ہیں، میں تو رو رہا ہوں آپ کی عذاب کی وجہ سے، کہیں مجھ پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، کبھی میں عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ رب کہتا ہے جو میرے خوف میں روئے، میرے نبی نے فرمایا جو اللہ کے خوف میں روئے، گڑ گڑائے، اور میرے نبی نے فرمایا جس دن کسی کا سایہ نہ ہوگا اس شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے تلے رکھے گا۔ کرو اللہ کا ذکر، کرو خدا کا ذکر، کرو اللہ کی یاد، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ پیغام تحریک صوت الاولیاء، یہ پیغام تجھے صوت الاولیاء کی وسادت سے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے نبی نے فرمایا مرو، یاد ہے نا، مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنے اولادوں کو حکم دے دو، اپنے اولادوں کو حکم دے دو، کس چیز کا؟ نماز کا حکم دے دو۔ میرے مالک میرے نبی کیوں فرمایا؟ کیونکہ جب بچے کو 7 سال سے ہی نماز کی تربیت دی جائے گی، آگے جا کے یہ حیادار بنے گا، یہ بے پردگی سے کنارہ کشی کرے گا۔ کیوں؟ رب کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہی نماز تجھے فحش کاموں سے روک لیتی ہے۔ جب نماز ہی نہیں تو بے حیائی کہاں کلا کملا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے نماز کو قائم رکھا، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو ضائع کر دیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ جو نمازی نہیں وہ دیندار کیسے بن سکتا ہے؟ جس کو پتہ ہی نہیں آج نماز فجر کتنے بجے، اس کو کیا پڑھے، کیا بولے، کیا بتائیں؟ اے وقت کے میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں جوت بنو،
آ جاؤ از کرو سودا دبوس مولا ونیک تام گئے بے حیائی واریا اب آج کے بعد کبھی نہیں کریں گے کیونکہ میرے علامہ نے فرمایا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات جی بند ہے نہر رسالت مولانا حضرت بلال احمد اے صاحب وقت کیوں میانو جوانوں میانو عزیزوں میانو بزرگوں اسی لیے تو میرے رب نے فرمایا نماز کو قائم رکھو نماز کو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ یہ نہیں فرما نماز پڑھو